اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کلاس 10 مضمون اردو میں آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ سبق نمبر 2 چل رہا ہے ہمارا نظریہ پاکستان۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر میں نظریہ پاکستان کے مصنف کے بارے میں پڑھا تھا اور اپنے سبق کو شروع کیا تھا۔ آج ہم نے صفحہ نمبر 24 سے پڑھنا ہے۔ اپنی بک کی طرف دیکھیے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی علامہ اقبال جو ہیں وہ امت مسلمہ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو بنیاد رکھی ہے وہ الگ ہے، اور جو ہندوؤں نے، جو مغرب نے جو اپنی بنیاد رکھی ہے وہ وہ صرف ایک رنگ اور نسل پر مبنی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے یعنی جو مسلمانوں کی جو بنیاد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے، تو آپ جو ہے وہ مغرب کی اقوام کے ساتھ اپنا مقابلہ نہ کریں، بلکہ ہم سب کو ایک جمعیت میں ایک ساتھ مل کر رہنا ہے اور مل کر ہی اپنا کام کرنا ہے، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا، آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ تم لوگ جو ہے وہ تفرقے میں نہ پڑو، بلکہ ایک جماعت میں اکٹھے ہو کر تم رہو۔ مسلمانوں کی قومیت کی ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے، یعنی ایک قوم کہا گیا ہے کہ ہمارا ایک ہی نظریہ ہے اور ایک ہی کلمہ ہے اور ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر رنگ، ہر نسل اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحد اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ برعکس یعنی اس کے الٹا، یعنی مسلمانوں میں یہ تمام جو طرز زندگی ہیں یہ نہیں تھے۔ جو مسلمان ہیں اور جو ہندو ہیں ان دونوں کا رہن سہن، رسم و رواج الگ تھا۔ ہندو کیا کرتے تھے کہ وہ چھوت چھات اور ذات پات کی باتوں میں جو ہے وہ جکڑے ہوئے تھے اور بت پرستی وہ کرتے تھے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور رنگ اور نسل پر اپنی قومیت کو جو ہے وہ الگ نہیں بانٹتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت، یعنی مسلمانوں کا جو رہن سہن تھا، چونکہ وہ ہندوؤں سے الگ تھا، اس لیے جو مسلمان تھے انہوں نے اپنا ایک الگ جو ہے وہ وطن بنانے کے لیے کہا، تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھی، یعنی نظریہ پاکستان جو ہے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے ایک حکومت قائم کرنی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتی ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا، یعنی ایک مثال ہم نے قائم کرنی تھی کہ مسلمانوں کا جو طرز زندگی ہے وہ ہندوؤں سے بالکل الگ ہے اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، یعنی بہت ناپسند تھا۔ وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ ہندوؤں سے جو ہے وہ مسلمان الگ ہوں۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم کی پرخلوص قیادت
مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل بہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مورد وجود میں آ گیا۔ یعنی صرف جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ کیا تھا کہ جو قائد اعظم تھے ان کی بہت زیادہ محنت تھی، ان کی رہنمائی نے، اور جو مسلمانوں کے اندر جو اتحاد تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا جو پاکستان کا ملک ہے، ہمارا ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت جو ہے وہ پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنا نظریہ پاکستان جو ہمارا ہے اگر ہم اس کو بھول جائیں گے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہم اپنے نظریے کو یاد رکھیں گے تو ہم پاکستان کو زیادہ مضبوط اور شاندار بنا سکیں گے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کے فلاح و بہبود کی کوشش کرنا چاہیے اور نظریہ پاکستان کو فروغ دینا چاہیے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، یعنی ایک جو ہے وہ نمایاں فرق ہمیں حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہو سکیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق نظریہ پاکستان جو آج مکمل ہو گیا۔ کل ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ ہم نے سبق کے دوران جو مشکل الفاظ کے معنی پڑھے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔